السلام علیکم دوستو، کہانی بدبو کے راز کا چھٹا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے، 11 روز سے پہلے، ورنہ نسرین کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی خوفناک اور دل ہلا دینے والی اطلاع تھی۔ میں ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا، مگر ان کے اندر کچھ ایسا رعب تھا کہ پوچھ نہ سکی۔ جو کچھ بھی ہمیں پتہ چلا وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ پولیس کے چکر سے تو یوں بھی ہر شخص پریشان ہوتا ہے، مگر اسے خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہمیں جس پولیس افسر سے پالا پڑا وہ انتہائی شریف آدمی تھا، لکھا پڑھا تھا، ذہین تھا۔ اس کو بھی وہی بزرگ لے کے آئے تھے اور اسی رات لے آئے تھے۔ وہ پولیس افسر بھی شاید ان بزرگ کا ماننے والا تھا، ان سے متاثر تھا۔ اس نے نسرین کی حالت دیکھی، کمرے میں جا کے اس ناگوار بو کو محسوس سونگھتے ہی بتا دیا کہ خون کی بو ہے۔ باجی اسی روز نسرین وغیرہ کو لے کر اس کے جیٹ کے گھر چلی آئیں۔ گھر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے محلے میں کئی ایسے لوگوں کے گھر جا کے اس گھر کے متعلق معلومات حاصل کی جو اس محلے میں برسوں سے رہ رہے تھے۔ ان کی زبانی پتہ چلا کہ آج سے 5 برس پہلے یہاں ایک فیملی رہا کرتی تھی۔ اس نے مکان خریدا تو وہ صاحب کاروبار کرتے تھے، خاصے دقیانوسی تھے۔ ان کی ایک جوان بیٹی تھی۔ ان کے ایک بیٹے کا دوست جمال خان اٹک سے یہاں آیا ہوا تھا، وہ ان کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کا گھر میں آنا جانا تھا۔ پھر سنا کہ مالک مکان اس لڑکے سے ناراض ہیں، اس کا گھر میں آنا بند کر دیا۔ محلے کے لوگوں نے اکثر اسے ان کی منتیں کرتے دیکھا۔ اس نے ان کی لڑکی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی کے باپ کا کہنا تھا کہ وہ گھر والوں کو لے کر آئے، مگر وہ جانتا تھا کہ گھر والے اس رشتے پہ تیار نہیں ہوں گے۔ وہ شادی کر کے اسے کراچی ہی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی اس خواہش کے اظہار کے بعد سبھی اس سے ناراض تھے، مگر اس نے گلیوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اپنا آپ بھول گیا۔ پھر اچانک ہی وہ چلا گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کو لینے اٹک چلا گیا ہے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد محلے والوں کو جمال خان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا، البتہ لڑکی بہت بیمار ہو گئی۔ لوگوں کے مطابق لڑکی کا بیڈ روم بھی وہی تھا جو نسرین کا تھا۔ پھر ایک روز انہوں نے سنا لڑکی مر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کے کچھ رشتہ دار لندن سے آ گئے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جسے اس بیڈ روم دے دیا گیا تھا۔ وہ لوگ جانے کے لیے آئے تھے، مگر چند ہی روز بعد لڑکی بیمار ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے اسے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے لندن جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کا علاج شروع کیا گیا، مگر وہ تندرست نہیں ہو سکی۔ وہ قریب المرگ تھی کہ اس کے گھر والے اسے لندن علاج کے لیے لے گئے، لیکن تیسرے دن ہی اس کی موت کی اطلاع مل گئی۔ پھر مالک مکان وہ گھر چھوڑ کے کہیں چلے گئے۔ انہوں نے گھر بیچنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں بکا۔ اب انہیں اتنے برسوں خالی رہنے کے بعد وہاں نسرین اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آ گئی۔ جب محلے میں یہ بات پھیلی کہ نسرین کی بھی حالت خراب ہے تو سب خوفزدہ ہو گئے۔ بات پر لگا کے اڑی اور دور دور تک پھیل گئی۔ ادھر پولیس نے نسرین کے بیڈ روم کا فرش کھود کے ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد کر لیا۔ اسی دوران میں پولیس مالک مکان اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر چکی تھی، جو کراچی میں رہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں باپ بیٹے نے مل کے جمال خان کو اسی کمرے میں قتل کر دیا تھا، اور یہ قتل ان کی بیٹی کی موجودگی میں ہوا تھا۔ اسی دن سے وہ بیمار ہو گئی اور کچھ عرصے بعد مر گئی۔ ان لوگوں نے اس لاش کو کہیں اور لے جانے کے بجائے اسی کمرے میں دفنا کے پکا فرش کر کے ٹائل لگوا دیے تھے۔ جب ان کی بھتیجی بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو کے مر گئی تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمال خان کی روح نے ان کی بھتیجی کو بھی پہلے اپنی محبت میں گرفتار کیا۔ وہ اس کے خوابوں میں آتا تھا، پھر جاگتے میں نظر آیا، اور کیونکہ اس کی محبوبہ 20 سال کی تھی اور جس روز جمال کا خون ہوا اس روز اس کی سالگرہ تھی، اس لیے جمال خان اس کے لیے کیک لے کے آیا تھا جس پہ اس نے لکھا تھا اپنی محبت کی 20ویں سالگرہ پہ جمال خان کی طرف سے۔ وہ یہ کیک لڑکی کو دینا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بہت گالیاں دی، اسے چلے جانے کو کہا، مگر وہ پاگل سا ہو گیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔
وہیں سے بات بڑھ گئی، لوگوں نے اسے مارا پیٹا، کیک لے کے پھینک دیا۔ اسی مار پیٹ میں لوہے کی سلاخ اس کے سر پہ زور سے پڑی کہ اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس وقت یہ علاقہ نیا نیا آباد ہوا تھا، اس لیے لوگ بہت کم تھے، زیادہ تر مکان تیاری کے مراحل میں تھے اور آس پاس پڑوس میں دور تک کوئی آباد نہ تھا، ورنہ چیخ و پکار سے قتل کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ بہرحال کچھ دور دو چار گھر آباد تھے اور لوگ کچھ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں تھے۔ لڑکی کی محبت اور جمال خان کی شادی کی خواہش کے بارے میں لڑکی ہی نے اپنے ایک دوست کو بتایا جو ان سے چھٹے گھر میں رہتی تھی۔ جو کچھ لوگوں نے اس کی زبانی سنا تو وہی کچھ جانتے تھے۔ بعد میں گھر والوں نے از خود لوگوں کو بتایا کہ ماں باپ کو لینے اٹک چلا گیا تاکہ لوگوں کو تشویش نہ ہو اور ان کے قتل کا راز نہ کھلے۔ دونوں مجرم باپ بیٹے کے اطراف نے اس علاقے میں کھلبلی مچا دی۔ میں خوش تھی کہ نسرین کی جان بچ گئی۔ بزرگ نے بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ بروقت نہ پہنچتے تو ٹھیک 11 روز بعد نسرین کی موت واقع ہو جاتی۔ نسرین رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی تھی۔ اس نے شروع میں تو گھر جانے کی ضد کی، بزرگ کے بارے میں استفسار کیا، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ بزرگ ایک روز چھوڑ کے آتے اور نسرین پہ دعائیں پھونکتے تھے۔ یہ عمل انہوں نے 11 روز تک جاری رکھا۔ اس دوران میں قاتل بھی پکڑے گئے اور جمال خان کی لاش بھی برآمد ہو گئی، جسے ضروری کارروائی کے بعد ان بزرگ نے اٹک بھجوانے کا بندوبست بھی کیا۔ آخر روز بزرگ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس کمرے میں جمال خان کی روح کو بلایا تھا۔ وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھی، مگر بزرگ نے اسے مجبور کر دیا۔ کیسے، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ وہ چلے گئے۔ نسرین کی ساس نے وہ گھر چھوڑ دیا، دوسرا گھر کرائے پہ لے کے سامان سیٹ کروایا۔ اب ماشاءاللہ نسرین اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ دوسری پریشانی جو شروع سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ تو اب بھی اس سے چمٹی ہوئی ہے، مگر وہ اب کسی خواب کے سحر میں گرفتار نہیں بلکہ تلخ حقیقت کی دنیا میں آزاد ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہم کسی اور کام سے اس بزرگ کے آستانے پہ گئے، ان سے بہت متاثر ہوئے تھے، مگر اس وقت حیران رہ گئے جب وہاں رہنے والوں نے بتایا کہ یہاں جو بزرگ رہتے تھے ان کا تو 9 برس پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اس روز بھی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، خوف سے تھرتھری چھوٹ گئی اور بخار چڑھ گیا جو ہفتے بھر چڑھا رہا۔ آج میں ان باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ بزرگ کون تھے۔ باجی نے تو اتنا بتایا تھا کہ حجاب باجی نے کسی سے سنا تھا کہ شہر سے باہر ایک بابا رہتے ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ان کی تلاش میں نکلی تھیں، وہاں پہنچ کے جگہ بھول گئیں۔ راستے میں ایک آدمی کو روک کر انہوں نے ان بابا کے بارے میں پوچھا تو اس آدمی کا حلیہ دیکھ کر لگا جیسے وہ کوئی مجذوب ہے۔ اسی نے بزرگ کا پتہ سمجھایا۔ وہ لوگ بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچی تو وہ بزرگ دروازے ہی پہ کھڑے تھے جیسے انہی کے منتظر ہوں۔ صرف بوتل لینے اپنے اس کمرے نما گھر میں داخل ہوئے اور لوٹ آئے تھے۔ جب نسرین سے ڈرائیور انہیں چھوڑنے گیا تب بھی وہ مین روڈ پہ اتر گئے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ خود ہی آتے اور خود ہی چلے جاتے۔ خدا جانے وہ کون تھے، شاید فرشتہ رحمت تھے یا خدا نے نسرین اور بچوں پر رحم کرنا تھا، ان قاتلوں کو سزا دلوانی تھی جو اپنے جرم کو مٹی میں تلے داب کر مطمئن تھے۔ ان کا جرم چھپ گیا اور نہیں جانتے کہ جرم کبھی نہیں چھپتا۔ جب خدا سزا دینے پہ آتا ہے تو برسوں، دنوں یا صدیوں کے فاصلے بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کبھی نسرین کے پرانے گھر کی طرف سے گزرتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے باہر ہی وحشت و ویرانی ٹپکتی ہے، کوئی وہاں نہیں آتا کیونکہ اب تو اس گھر سے راش نکلنے والا واقعہ مشہور ہو چکا ہے۔ میں نے بچپن ہی سے ایسے بہت سے پراسرار واقعات سنے ہیں، کبھی اس پر یقین نہیں کیا، مگر اب جو کچھ بھی دیکھ چکی ہوں اسے رد کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ سوچتی ہوں کہ اسی چار دیواری کو بنانے والے نے تو اسے گھر بنایا تھا بسانے کے لیے، مگر اسی نے ایک نہیں 3 گھر اجاڑ دیے تھے، اپنے بیٹی کا جمال خان اور اپنی بھتیجی کا۔ شاید اس لیے وہ گھر مقبرہ بن کے ویران ہو گیا اور اس میں کوئی بھی نہ بچ سکا۔ مجھے یقین ہے کہ اب جمال خان کی روح وہاں نہیں ہوگی،
نہ اب اس کمرے میں خون کی بدبو ہوگی، مگر پھر بھی اگر کوئی مجھے کہے کہ صرف ایک بار اس گھر میں چلو تو میں کبھی نہ جاؤں، کسی بھی قیمت پہ۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔